اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بخیر ہوں گے، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، حفظ و امان میں رہیں، حاجات پوری ہو، عزت و سکون اطمینان بخش زندگی گزاریں، کار خیر نیکیاں اچھائیاں بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول ہو. کامیاب زندگی کے سلسلے میں اپنے یہ ویڈیو 16 نمبر کی ہے، جس میں کامیاب زندگی اور بارگاہ رب العزت میں کامیابی کا سلسلہ آپ مسلسل سماعت فرماتے آ رہے ہیں. ایک تو زندگی کیا ہے اور زندگی میں کامیابی کیا ہے، کامیابی کتنی طریقے سے ہے، کامیابی میں حسن نیت کیا ہے، حسن عمل کیا ہے، ان کامیابیوں میں رکاوٹیں کیا ہیں، ان کامیابی کی بنیاد کیا ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کیا کیا ہے، اور دونوں جہاں کی کامیابی کن کن چیزوں میں مضمر ہے اور چھپی ہوئی ہے. آج ایک کامیابی کا ایک زینہ اور ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. تھوڑا سا بہت مختصر گفتگو ہوتی ہے، اس میں ساری چیزیں شامل نہیں کی جا سکتی. ہمارا مقصد اور مطلب صرف جو ہے وہ بات کو رکھنا ہے، پیش کرنا ہے، موضوع کو بیان کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سرچ کرنا، اس کی گہرائیوں میں جانا اور اس کو قابل عمل بنانا. یہ سب آپ کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے. ایک اہم ترین کامیابی انسان کی زندگی ہے کہ مقصد پر ایمان رکھنا. ٹارگٹ جو ہے، اینڈ جو ہے، اختتام ہے، جو حد ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر انسان اس پر ایمان اور بھروسہ اور یقین کر لے تو ہر مشکلات، ہر پریشانیوں کو انسان برداشت کرے گا اس مقصد تک پہنچنے کا. جب مقصد پر یقین ہو جائے، مقصد پر ایمان کا ایک ایسا باطنی محرک ہے، یعنی اس کا عمل ہے کہ انسان خواہ چاہے یا نہ چاہے، وہ ایمان اور یقین اور اسے مقصد اور اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. انسان یقیناً آپ دیکھیں کہ ایک اندر کی چیز ہے کہ ہر منزل پہ صرف کامیاب ہونا چاہتا ہے، ریس لگاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، کار خیر ہے، آفس ہے، جو بھی کام کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بکریاں چراتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کا مقصد اینڈ جو ہے وہ انجام ہے. یہ کام کریں گے تو وہ فائدہ ہوگا اور وہ رزلٹ مل جائے گا. انسان کو اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. انسان چونکہ اپنے آپ سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہے اور یہ محبت ختم ہو جانے والی نہیں ہوتی. اس اعتبار سے اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کی کامیابی فلاں کام میں چھپی ہوئی ہے تو وہ لازمی طور پر اس کام کو بڑے
اہتمام کے ساتھ کرے گا. اگر مجھے معلوم ہے کہ اس چیز میں یہ کامیابی ہے تو انسان کرے گا. کوئلے کی کان میں گھس جاتے ہیں انسان. آج چاند تک جا رہے ہیں، آج مریخ تک جا رہے ہیں. تو ہر آدمی جب وہ منزل کو پہچان لے گا اور اسے ضرور سمجھے گا. جس شخص کو اپنی صحت اور تندرستی بڑی عزیز ہے، اگر وہ کبھی بیمار ہو جائے تو مقصد صحت ہوتی ہے، تو لہٰذا درمیان میں کڑوی گولیاں بھی، کڑوا علاج بھی، سرجری بھی، آپریشن بھی، انجیکشن بھی، سب کچھ برداشت کر لیتا. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صحت. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی سلامتی اسی کڑوی دوا میں ہے. پی لیں تو اس کی عافیت ہے، حفظ و امان ہے، اور اس کے اعضاء و جوارے جو کاٹ دیے جاتے ہیں. اب دانت میں بہت درد ہے، آخر دوا کھا کھا کے جو ہے ہم تھک گئے. مقصد کیا ہے؟ سکون، اطمینان ہو جائے، نیند آ جائے اچھی طریقے سے. تو انسان اپنے جسم کے دانت کو بھی، حصے کو نکلوا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد پر ایمان رکھتا ہے. غوطہ خور آپ دیکھ لیے، اگر یقین ہو کہ سمندر کی تہ میں قیمتی جوہر، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چھنی لے کے، جالی لے کر نالوں کو صاف کرتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ اس میں سونا، چاندی اور دوسری چیزیں، قیمتی چیزیں مل سکتی ہیں. تو وہ محنت پہ محنت کیے جا رہے ہیں. مقصد ایمان ہے. صبح سویرے اٹھ جانا اور نماز عبادت کر لینا، کتنی سردی، کتنی گرمی، کتنے جو ہے وہ مشکلات ہو اور سوئے نہ ہو تب بھی کھڑے جاتے ہیں. کیا ایم اور مقصد جو ہے وہ انسان کا یقین کی منزل پر ہے. اور یقین کی منزل پر انسان کامیاب ہوتا ہے، اور یقیناً کامیاب ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان ہو اور یقین کی منزل پر جائے گا تو کامیاب ہوگا. لیکن اگر اس کا یقین کمزور ہوگا تو نہ سمندر میں اترے گا، نہ اور کسی چیز میں کرے گا. جس کو معلوم ہی نہیں کہ اس میں چیز ملے گا یا نہیں ملے گا، شکوک و شبہات میں ہو، یقینی پوزیشن پہ نہیں ہو، تو یقیناً ہر انسان اس کو اپنی گہرائیوں تک نہیں لے کے جائے گا. اسی یقین کے سائے میں انسان اپنے ذہن میں کامیابی اور ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کا خیال پختہ کر لیتا ہے، اور اسے یقین کے زیر سایہ میں تکلیفوں، سختیوں کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کانٹوں اور تیروں سے بھی دوستی کر لیتا ہے. جنگل میں جا رہا ہے، خدا نخواستہ کسی کا بچہ چلا گیا، اب وہ جنگل کے کانٹے اور جو ہے جانور، وہ سب کچھ برداشت کر لے گا. لیکن اس کا ایم اور مقصد کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہمارا بچہ بچ جائے. بچہ جا رہا ہے اور گر گیا، اس وقت ہم ننگے پیر دوڑے، نہ دیکھیں گے پیر میں کانٹے لگے ہیں یا پتھر چبھ رہے ہیں یا اور کوئی مشکل ہے. اس کا ایم، اس کا مقصد ایمان ہے کہ بچہ بچ جائے. جب اچھا مقصد ہو، صحیح مقصد ہو، تو ہر مشکل کو انسان برداشت کر لیتا ہے، اور جب مشکل برداشت کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. آپ مثال دیکھیے، میں کتنی تکلیفیں اٹھاتی، کتنی زحمت. ولادت کے وقت ایک آہ کا بھی انسان بدلہ اور خدمت نہیں دے سکتا. اتنی زحمت ہونے کے بعد بھی عورتیں جو ہے وہ اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں، منت مانگتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، جبکہ تکلیفیں جانتی ہیں. ان کا اصل میں مین مقصد، ٹارگٹ، اولاد ہوگی تو نسل ہو جائے گا، اولاد ہوگی تو دھیان دیں گے، اولاد ہوں گے تو امام کے لشکر میں شمار ہوں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، گھر کی رونق ہوگی، سکون ہوگا، بڑھاپے کا انتظام ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو مین ہے مقصد اگر انسان کا صحیح ہو اور ٹارگٹ صحیح ہو اور ایمانی کیفیت ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے. کبھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عشق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ جان سے گریز کر جاتا ہے. یعنی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان جان بھی گنوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ وہ جان مال کو مقصد پہ قربان کر دیتا ہے. مقصد ہے حفاظت رسول، مقصد ہے اللہ کا حکم ماننا. اب چاہے 40 تلواریں ہوں، چاہے 400 تلواریں، بستر رسول پر سو جائیں گے. اور سو جانا، رسول نے کہا سو جاؤ، تو مقصد ہے اطاعت. تو اب ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ 40 تلواروں میں کیسے نیند آئے گی.
اب رسول نے کہا کہ کل امانتیں واپس کر کے ہمارے پاس تم آ جانا، امانتیں واپس کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ مقصد کیا ہے؟ تم آ جاؤ، یعنی زندہ رہو گے تو اب کس چیز کا ڈر؟ تو یہ جب ایم اور مقصد ہے تو انسان اپنی جان کو بھی قربان کرے۔ کربلا کے پورے شہید کیا ہے؟ ان کو جنت دکھا دی گئی تھی، ان کا ٹارگٹ، ان کا مقصد کیا تھا؟ قرب امام، نصرت امام، اطاعت امام۔ اور اس منزل پر اگر انسان پہنچ جائے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کا ٹارگٹ، جس کا مقصد، جس کے ایم بلند ہوتا ہے، جس کی منزل بڑی بلند ہوتی ہے، وہ اپنی روح، اپنی جان، اپنے جسم کی تمام تکلیفیں، دکھ درد کو چھوڑ کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ موت کے استقبال کے لیے بڑھتا جاتا ہے اور انتہائی مسرت کے ساتھ وہ ہدف کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ میں تمہیں مرد مومن کی علامت بتاؤں، اگر موت اس تک پہنچ جائے تو وہ ہنستے ہوئے مرتا ہے، مسکراتے ہوئے مرتا ہے۔ اکثر یہ ہوا احد کے میدان میں، ایک سپاہی ہے، پیاسا ہے، بھتیجا پانی پلانے گیا تو اس نے کہا کہ وہ ہم سے زیادہ پیاسا ہے، وہ پلا۔ اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے زیادہ پیاسا ہے، وہ ہم سے زیادہ پیاسا ہے۔ جب آخری بندے تک آئے تو دیکھا وہ انتقال کر گیا، تو واپس آئے تو وہ بھی انتقال کر گیا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ مقصد اچھائی کرنا ہے کہ خود غرضی زندگی نہیں، مجھے سب کچھ مل جائے۔ مقصد یہ ہے کہ دوسروں تک جو ہے فائدہ پہنچے تو وہ خود اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے 1400 سال پہلے بدر نامی بیابان میں مسلمانوں کی تعداد 313 سے زیادہ نہیں تھی۔ جنگی دفاع اور ڈیفنس کرنے کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، نہ لشکر تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ تلوار تھے، نہ کچھ بھی تھے۔ ان کے پاس کافی نہیں تھا، اور ان کا مقابلہ قریش کے مسلح طاقتور فوج سے تھا۔ ایک جنگی ماہر کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان کی کامیابی کا امکان بہت کم تھا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کو چھوٹا سا گروہ ایک طاقتور فوج کو تہس نہس کر دے گا۔ لیکن مادہ پرست لوگوں نے اور ماہروں کے خیال خام کے برخلاف ہدف میں ایمان، ٹارگٹ پر ایمان، مقصد پر ایمان رکھنے والے طاقت سے مسلح اقلیت چند گھنٹوں میں ایک مادی طور پہ مسلح پہ فاتح یاب ہو گیا۔ مقصد کیا تھا؟ نصرت رسول، نصرت دین۔ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ چھوٹی سی فوج اتنے بڑے لشکر کے اوپر کامیاب ہو گئی، فتح یاب ہو گئی۔ تو جب انسان کا ٹارگٹ بلند ہوتا ہے، مقصد بلند ہوتا ہے، ہدف اچھا ہوتا ہے، ایمانی ہدف ہوتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے لشکر نے کامیابی کیسے حاصل کی؟ کامیابی کا سبب وہی مقصد پر ایمان تھا۔ جس نے ہدف کے راہ میں شہادت جان دے دی، اس نے اس کے لیے آسان بنا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے جس کا خود دشمن نے بھی اعتراف کیا، کیونکہ جنگ بدر سے پہلے کافروں کے ایک بہادر فوجی کا یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جا کے مسلمانوں کا لشکر تو دیکھ کے آؤ کہ ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پاور کیا، ان کے پاس کیا طاقت ہے۔ تو وہ مسلمان سپاہیوں کی مادی روحانی طاقتوں کا اندازہ لگائے اور سپہ سالار ان کے جو ہے اندازہ لگائے۔ اس نے آ کے درست انداز میں تحقیق کی رپورٹ دی، جو رپورٹ دی، اور کافر کا آدمی جو ہے مسلمانوں میں جنگ بدر میں آیا اور ان کا دیکھا کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے۔ تو اس نے جو رپورٹ دی ہے، لکھا ہے کہ مسلمان اگرچہ گنتی کے اعتبار سے بہت کم ہے، لیکن روحانی طاقت، ان کا مقصد پر ایمان بہت بلند ہے، دین کی راہ میں بڑے استقامت مضبوط ہیں، ثابت قدم ہیں، بہت قوی ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس کی پناہ صرف اس کی تلوار ہے، اور جب تک ان میں ہر ایک تمہارے کم از کم ایک آدمی کو نہیں مار دے گا۔ ان کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جتنے بھی ہیں 313، کم از کم 313 لوگوں کو ماریں گے، ایک آدمی کو ضرور مارے گا۔
جب یہ تعداد کے برابر لوگوں کو مار ڈالیں گے تو پھر زندگی میں کیا رہ گیا؟ زندگی جائے نہ جائے، کم از کم اتنا تو کام کر لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ آپ دیکھیں قیصر روم کے دربار میں اضافہ، جس سپاہی کو اپنے مقصد پر یقین ہوتا وہ کسی قسم کی جانبازی اور فداکاری سے جھجکتا نہیں ہے۔ اس کے لیے میدان جنگ ہو یا جملہ عروسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، شادی ہو یا میدان جنگ ہو، مقصد، ٹارگٹ تاریخ اسلام میں اس کی واضح مثال ملتی ہے، بلکہ دنیا کے قوموں کی تاریخ میں بھی اس کا زندہ مثالیں موجود ہیں۔ اسلامی فوج کے کمانڈر کا آپ اندازہ لگائیں، بریگیڈیئر کمانڈر اپنے بریگیڈیئر سمیت روم کے عیسائیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ دشمن کی فوج، عدالت نے تمام مسلمان فوجیوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ ایسی صورت میں بریگیڈیئر کے کمانڈر کو یہ پیشکش ہوئی کہ وہ عیسائی ہو جائے اور عدالت اپنی رائے واپس لے لے گی، لیکن مسلمانوں کا کمانڈر مقصد کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ظاہری طور پہ بھی اسلام چھوڑ دے گا اور ظاہری عیسائی بن جائے گا تو دیگر تمام مسلمان فوج جو جنگ کے میدان میں انتہائی بہادر سے لڑے ہیں کمزور پڑ جائیں گے اور دشمن کی سازش زیر اثر ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے انتہائی صراحت کے ساتھ عدالت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور ایسے میں عدالت نے حذافہ سے وعدہ لیا کہ اگر وہ عیسائی ہو جائے تو بادشاہ قیصر کی بیٹی کی شادی کر دی جائے گی اور اس کے اعلیٰ منصب دیے جائیں گے۔ اس نے عدالت کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی، یہ آفر ٹھکرا دیا۔ شاہ قیصر نے خود عدالت میں موجود تھا، اس نے حکم دیا کہ ایک فوجی کو زیتون کے تیل سے بھری ہوئی ایک گرم دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب آفر دے دیا، لالچ دے دیا، نہیں مانا وہ مسلمان کمانڈر، تو اس نے کہا زیتون کے کھولتے گرم پانی میں اس کو ڈال دیا جائے۔ اب تو بدل سکتا تھا تاکہ حذافہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ عدالت کا حکم اٹل ہے اور مذاق نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے فوج کے گوشت کی ہڈیاں سے الگ فوجی کے لگتے دیکھا اور اس کے جسم پر میں اوپر نیچے تیل میں اچھلتے ہوئے۔ حذافہ بہت روئے، دشمن نے تصور کیا کہ وہ خوف کے مارے رو رہا ہے، لیکن وہ فوراً ان لوگوں کی طرف مڑ کے یہ کہنے لگا میں اس انجام پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو خود اس انجام کے انتظار میں ہوں کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس اسلام پر فدا کرنے کے لیے صرف اپنی ایک جان ہی تو ہے، 10 جان ہوتی تو میں اسلام پر فدا کر دیتا۔ میں رو رہا ہوں کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے اولاد ہوتے، میرے اور رشتہ دار ہوتے تو سب راہ اسلام میں قربان، یہ ایک جان ہے تم تیل میں ڈال دو، 2 4 10 ہوتے تو اسلام کے لیے خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اے کاش میرے بالوں کی تعداد کے برابر میری جانیں ہوتی اور میں ان سب کو اپنے دین پر فدا کر دیتا۔ یہ سننا اس ایمان راسب پہ حیرت میں ڈوب گیا اور انہوں نے بہانہ بنا کر اسے 80 فوجیوں سمیت آزاد کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے وہ راستے ہیں کہ جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہر منزل پہ کامیاب ہوتا ہے، اور منزل پر اگر انسان کامیاب ہو جائے تو انسان سرخرو ہوتا ہے، انسان بارگاہ رب العزت میں ہر منزل پر اسی لیے کامیاب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامیابی کی سند دی ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایمان اور یقین یہ بہت اہم ہے۔ کسی چیز پر ایمان ہو جائے اور اس کے اوپر بھروسہ بھی ہو جائے اور یقین بھی ہو جائے تو وہ ہر دکھ درد کو، ہر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے ایمان، اپنے یقین میں کوئی کمی کمزوری ہونے نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جانتے تھے کہ مسجد میں ابن ملجم ہے، اس کو پالا تھا، کھلایا تھا، مہماندار بنایا تھا، بہت کچھ عطا کیا تھا، اور جانتے تھے
لیکن پھر بھی مسجد کی طرف گئے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں معذلہ ڈالنے گئے۔ ایم اور مقصد، کل ایمان جانتے ہیں کہ ایمان کے اوپر رہنا کتنا اہم ہے، اسے مقصد بنا کے جینا کتنا اعلیٰ ہے۔ جب انسان اسے مقصد بنا لیتا ہے، ٹارگٹ بنا لیتا ہے، ہر آدمی واہ ویلا کرنے سے بچ جائے، ہر آدمی شکوہ کرنے سے بچ جاتا ہے، ہر آدمی بے صبرا ہونے سے بچ جاتا ہے، اگر اس کا مقصد پر ایمان ہو تو کامیاب تو ہوگا، ہر عالم میں کامیاب ہوگا، تھوڑی دیر میں کامیابی کا ظاہر ہوگی لیکن کامیاب ہوگا۔ آج 17 شوال ہے، سن 5 ہجری میں پہلی جنگ بدر، دوسری احد 3 ہجری میں، اور اس کے بعد کافر، مشرک، منافقین سب مل کے انہوں نے کہا اب مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، اور انہوں نے جنگ خندق کی، جنگ احزاب کیا۔ سورہ احزاب کی 9 سے آیتیں موجود ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ جس میں تقریباً پورے کافروں نے گھیر لیا تھا، اور گھیرنے کے بعد تقریباً پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب انہوں نے گھیر لیا ہے، اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر جانتے ہیں، اپنا آرڈر دیتے ہیں، لیکن دلجوئی کتنا کرتے ہیں پیغمبر، چھوٹے لوگوں کے یہ مشورہ لیتے ہیں کہ میرے اصحاب کا مشورہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو سب نے الگ الگ رائے دیا، کسی نے کہا آگ جلا دینا چاہیے، ہمارے پچھلے مذہب میں آگ جلا دیا جاتا، کسی نے کہا ڈھول باجا تاشے بجا دیا جائے، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور کافر بھاگ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن سلمان فارسی نے کہا کہ خندق کھود دیا جائے۔ 25 دن میں یہ خندق کھودی، انصار، آوان سب مل کر یہ خندق کھود رہے تھے، اور سب سے زیادہ کھدائی، اچھا عجیب ہے کہ رمضان میں یہ کھدائی ہو رہی تھی، اس رمضان میں جس میں رات میں اگر انسان تھوڑا سا بھی سو جائے تو رات میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ ہم تو رات بھر سوتے رہتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، اٹھے سحری کے وقت کھا لیا، اس کے وقت کھا لیا، اور دن بھر کھا لیا، اور رات بھر کھا لیا، سب کھا لیا۔ کبھی پیٹ سے کھاتے ہیں، کبھی دل دماغ سے کھاتے ہیں، کہیں دل سے کھاتے ہیں، کبھی اعضاء جوارح سے، پھر بھی روزہ ہے۔ لیکن اس دور میں بہت سختیاں تھیں، جو 10 آزادی روزے میں ملی ہے یہ اس ماہ رمضان میں نہیں تھی۔ رات میں اگر تو تھوڑا سا بھی انسان سو جائے تو سحری وغیرہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا، رات دن پر روزے کا ہو جائے۔ عورت مرد کے لیے یہ مقاربت، قربت رمضان میں رات میں بھی جائز نہیں تھی، بہت سی چیزیں ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے خندق کھودی، ایک طرف انصار کھود رہے ہیں، ایک طرف آوان کھود رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جناب سلمان فارسی روزے کی حالت کھود رہے، اور سب سے زیادہ کام جو ہے سلمان فارسی کا تھا۔ سلمان فارسی کا کام دیکھنے کے بعد سب نے یہ کہا کہ سلمان مجھ سے میرے کام کے ساتھ سلمان کا کام ملا دیا جائے تو ہمارا کام زیادہ دکھائی دے گا۔ آوان انصار دونوں مہاجرین کہنے لگے، رسول خدا نے فرمایا سلمان من اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں۔ 25 دن تک کافروں اور مشرکوں نے محاصرہ کیا، گھیر لیا، یہاں تک کہ ادھر خندق کھدی رہی، اور وہ لوگ ان کے پاس کھانا ختم ہوتا رہا، ان کے جانور مرتے رہے۔ آخر میں یہ ہوا کہ عمرو بن عبدود جو ہے وہ خندق کود کر جائے، اس کے ساتھ 2-4 لوگ اور آ گئے، اور خندق کود کر جب عمرو بن عبدود آیا ہے تو تاریخ میں نام ہے، قرآن مجید کی تفسیرات میں موجود ہے، آیتیں موجود ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سورہ احزاب میں کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے 2-4 لوگ، عمرو بن عبدود مارا گیا تو وہ لوگ بھی بھاگ لیے، اور وہ لوگ بھاگ گئے تو ان لوگوں نے دوڑایا 25۔ بڑی لمبی بات، بڑی لمبی چیز ہے
کہ پھر اس کے بعد اس جنگ میں جب وہ عمرو ابن عبدود کود کے آیا اور اس کے بعد اس نے للکارا، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تم لوگ تو کہتے ہو کہ جنگ میں مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے اور بچ جائیں گے تو غازی ہو جائیں گے، آؤ کس کی غازی کون بننا چاہتا ہے؟ سب ایسے ہو گئے کہ جیسے سروں پہ پرندے ہو گئے، کوئی نہیں اٹھا۔ علی اٹھے، 3 مرتبہ مولا علی اٹھے، رسول نے بٹھا دیا کہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں چانس ہی نہیں ملتی تھی۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو سجایا سنوارا۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ رسول خدا کے خیمے پہ نیزہ مارا۔ اخلاق کل رسول خدا کہتے ہیں کہ من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابل میں کون جائے؟ کتا کہا، کتا، نجس جانور کہا، باقاعدہ انسان دکھائی دے رہا ہے، لیکن رسول نے فرمایا جو رسول کے گھر پر حملہ کرے وہ کتا ہی ہوتا ہے، چاہے رسول سے پہلے ہو یا رسول کے بعد ہو یا رسول کی زندگی میں۔ اس وقت امیر المومنین کھڑے ہو، عمرو ابن عبدود کا مقابلہ کیا اور 3 شرطیں لگائی، کہا ایک تو یہ کہ مسلمان ہو جا، اس نے کہا نہیں، کہا جنگ سے چلا جا، کہا کافر عورتیں مذاق اڑائیں گی، کافر ہے وہ جانتا ہے کہ جنگ سے جایا نہیں جاتا، بھاگا نہیں جاتا، کہا میں پیدل ہوں تو تم بھی پیدل۔ علی نے پہلے اسلام دے کے اسے کامیاب بنانا چاہا، دونوں جہاں میں کامیاب زندگی گزارو، مسلمان ہو جاؤ گے تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، اچھا چلو تم آخرت کی کامیابی نہیں چاہتے تو کم از کم دنیا کی کامیابی مل جائے، میدان سے چلے جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا جان بچانا کامیابی نہیں ہے، عزت بچانا کامیابی ہے، کہ عورتیں یہ کہیں گی کہ یہ بھاگ کے آ گئے۔ بس میں اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ باتیں بڑی لمبی ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ تو حملہ کر، اور پھر مولا نے حملہ کیا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ مارا گیا تو اس کے سارے ساتھی بھاگے، اور جب بھاگے تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو اچھا موقع ہم دوڑا لیں، اور جو کافر بھاگ رہے تھے انہوں نے سوچا اور جانا، اتنی بات تو جانتے تھے کہ علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے، یہ ہے کون جو میرے پیچھے دوڑا رہا ہے مجھے؟ جب مڑے تو معاملہ بدل گیا، وہ بھاگ رہے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا برز الایمان علی الکل کفر، پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے کفر کے مقابل میں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں کامیابی کی سند پیغمبر اسلام نے دیا کہ ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ضربت علی، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے وزنی ہے، جس کی ایک ضربت لوگ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی پوری زندگی اس کی عبادتوں کا کیا اندازہ لگائیں گے۔ یہ ہے فتح اور کامرانی اور کامیابی۔ کیا تھا؟ مقصد اچھا تھا، مقصد پہ ایمان تھا۔ کہ اتنے بڑے بہادر، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو اٹھا کے مقابلہ کر لیتا تھا، اس لشکر میں اس نے یہ کر دیا تھا، اس جنگ میں اس نے وہ کر دیا تھا، اور سب جتنے کافر بیٹھے تھے سب لوگ رسول کے پاس کہہ رہے تھے ارے وہ بڑا خطرناک ہے۔ ہوا کیا؟ کامیاب مولا ہوئے۔ تو ایمان مقصد ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور کامیاب ہونے کی شروط میں سے، شرائط میں سے ہے کہ ایمان ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، اللہ کی ذات کی رضا ہو تو کامیاب ہوگا، یہاں کی بھی کامیابی وہاں کی کامیابی۔ مومن کو نجات دینے والی اور کامیاب کرنے والی چیزیں صرف 3 ہیں۔ مومن کو جو کامیاب کرتی ہیں، دیکھیے اب یہ مومن کی کامیابی انشاءاللہ آئے گی، کس کس پوزیشن میں، کس عالم میں وہ کامیاب ہے۔ مومن کو کامیاب کرنے والی چیزیں 3 ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے نجات پانے کے سلسلے میں کہا کہ مومن 3 چیزوں سے نجات پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔
لوگوں کا اپنے دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی چیزوں میں مشغول رہنا. اس میں کامیاب ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اپنے گناہوں پر گریہ و زاری کرنا. اور تیسرا یہ کہ اپنے ایم اور مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھے، اپنے سوچ رکھے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا حساب و کتاب کیا ہے، ہمارے مقام اور منزل کیا ہے. اس طریقے کے اگر انسان کی زندگی میں ہو جائے تو انسان ناکام نہیں ہوتا ہے. کفر کے 4 ستون ہیں، 4 کھمبے ہیں کفر کے. اگر ایمان کی باتیں سن لی ہے تو کفر یعنی کافر کے 4 پلرز ہیں. حد سے بڑی ہوئی کاوش، جو تمہاری حد میں نہیں ہے اس میں کوشش کرنا، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جھگڑالو پن یہ کفر ہے. کجروی، ٹیڑھی عقل، ٹیڑھی سوچ یہ کفر ہے. اختلاف یہ ٹیڑھی ہے، یہ کفر ہے. بے جا تعلق اور کاوش اور محنت کرنے والا وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتا. لگے جو مقصد کو جان کے جو ہے محنت کرتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے. بے جا لگے ہوئے کسی محنت پر، 20 رکعت کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی 33 رکعت پڑھ رہا ہے. ارے ایمان والے پر، کل ایمان پر بھی ایمان ہے. مقصد اور ٹارگٹ کیا ہے؟ پھر وہ حد سے آگے بڑھتے ہیں لیکن ان کا کوئی مقصد، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ہم یہ ڈرتے ہیں کہ نہیں مریں گے تو حساب و کتاب دینا ہے، قبر میں تو یہ ہونا ہے، تو وہاں تو محشر میں تو یہ ہونا ہے، لہذا ڈرو سنبھلو. اور یہ کیا ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم ہر چیز کو عبادت بنا لیتے ہیں. ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا سب عبادت ہے، اس لیے کہ مقصد پر ہمارا ایمان ہے. جو جہالت کی وجہ سے آئے وہ جھگڑے کرے تاکہ وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے، اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے اور گمراہی کو فتنے میں مدہوش ہو جاتا ہے. اور جو حق کے خلاف ورزی کرتا ہے اس کے راستے بہت دشوار اور اس کے معاملے بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور بچ نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو لہذا ہر عالم میں انسان کامیابی کو با مقصد سمجھے، اور کامیابی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان مقصد پر ایمان رکھے، اپنے ٹارگٹ پر بھروسہ رکھے، ایمان رکھے، یقین رکھے. کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کے مقصد کے اوپر اگر ایمان ہو گیا تو ہر مشکل کو وہ آسان بنا لے گا، اور ہر مشکل میں وہ کام کرنے پر آمادہ رہے گا. اور اس کی تمام زندگی صحت ہے تو اب صحت کو باقی رکھنا ہے، تو یقیناً وہ اپنا جو ہے وہ ماسک بھی لگائے گا، ہاتھ بھی دھلے گا، لوگوں سے جو ہے وہ دنیا بھی بنائے گا، اور اسے گھل مل کے نہیں جائے گا اور ڈرا سہما. کیا ہے مقصد؟ کیا ہے؟ حیات. تو اسی طرح اپنی دونوں دن زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں مقصد ہے کہ رضا الہی، قرب خدا، یقین، منزل، یہ ساری چیزیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. خداوند عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں، اور ہمارے ایم، ہمارے مقصد پر ہمیں ایمان رکھ کے زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.